لوگ مجھے بتاؤ امام علی مقام کا مرتبہ کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ چلو امام زین العابدین کا مقام ناپنے کے لیے اندازہ لگا لو، امام زین العابدین کا مقام ناپنے کے لیے لوگوں چلو تو تھوڑی توجہ دلوا دوں۔ حضرت امام زین العابدین ہے، کربلا کے میدان سے واپس ہو رہے ہیں، عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، قاسم کی جوانی لٹ چکی ہے اور محمد کا گلا کٹ چکا ہے۔ لوگوں 6 مہینے کے لال حضرت علی اصغر کا گلا کربلا کے میدان میں کٹ چکا ہے، حضرت امام علی مقام کا گلا میدان کربلا میں کٹ چکا ہے۔ وہ لوگ یاد رکھنا حضرت سیدہ سکینہ کے تماچا میدان کربلا میں لگا تھا، لیکن امام زین العابدین آ رہے ہیں، بات کو زیادہ لمبا پھیلاتے نہ ہوئے شارٹ بات کر لیتے ہیں، خاص بات کر لیتے ہیں۔ امام زین العابدین آئے، یہ قافلہ دمشق کے بازاروں سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے ایک بوڑھی گئے، اس کی 6 بیٹیاں گئے، اس کا اکلوتا بیٹا گئے، 6 بیٹیوں کے اوپر اکلوتا بیٹا گئے، لیکن اس بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، اس بیٹے کی طبیعت ناساز ہو گئی، اس بیٹے کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس بوڑھی نے کہا تھا میرا بیٹا تو بڑا پیارا ہے، اللہ دعا کر رہی ہے پروردگار میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے، لیکن پیارے وہ 6 بیٹی تھی، ان 6 بیٹیوں نے اپنا زیور اٹھایا، کہا اماں لے ہمارا زیور بیچ کے آ کر کے بھیا کا علاج کرا لے۔ اب یہ قافلے کے پاس بوڑھی پہنچی، ابن پہلے خولی سے پوچھا بتاؤ تمہارے قافلے میں کوئی حکیم ہو تو بتاؤ، کہا پیچھے چلے جاؤ، یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس آ گئی، کہنے لگی تمہارے قافلے میں کوئی حکیم ہو تو بتاؤ، کہا ہاں وہ جس کے ہاتھوں میں جنزیریں پڑی ہیں وہی حکیم ہے، جس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں وہی حکیم ہے۔ امام زین العابدین کے پاس آ گئی، کہنے لگی تم میں کوئی حکیم ہو تو بتاؤ، بیٹا تو کیا حکیم ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا تھا اے بوڑھی ماں تو کس سے پوچھتی ہے، میں حکیم ہوں، میرا نانا حکیم ہے، میرا بابا حکیم ہے، میرا بھائی حکیم ہے، یہاں تک کہ میرا خاندان حکیم ہے۔ اے اماں چل کسے ٹھیک کرانا ہے؟ کہا میرا بیٹا بیمار ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، 6 بہنوں کا اکیلا بھیا ہے، اگر وہ بھیا دنیا سے چلا گیا تو بہنیں تڑپتی رہ جائیں گی، چل اس کو ٹھیک کر دے۔ لیکن ابن زیاد نے چابی پھینک کے کہا لے جا، لیکن حضرت امام زین العابدین نے کہا تھا نادان ہمیں چابی کی ضرورت نہیں گئی، ہاتھوں پہ جو جنزیریں پڑی تھی ان پہ نگاہ ڈالی، جنزیریں کٹ کے گر گئیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی ان پہ نگاہ ڈالی، بیڑیاں کٹ کے گر گئیں، آگ میں یہاں تک کہ ہاتھوں کی جنزیریں کٹی، پیروں کی بیڑیاں کٹی۔ امام زین العابدین نے کہا اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو روک کے دکھا دے، اب نبی کا نواسا جا رہا ہے، اب فاطمہ کا بیٹا جا رہا ہے، یہیں پر بات روکتے ہوئے چلتا ہوں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حسین کو کربلا میں پانی نصیب نہیں ہوا، میں ان کے منہ پہ تماچا لگانا چاہتا ہوں۔ ارے سنو تم پانی کی بات کرتے ہو، اسی زمین کے اوپر اسی آسمان کے نیچے ایک ذات ایسی پیدا ہوئی تھی جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پانی کی ضرورت پڑی، ایڑیوں کو رگڑا، قسم رب کعبہ کی آب زمزم نکل آیا، لیکن وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر کا بیٹا تھا، لیکن علی اصغر نبی کے گھرانے کا بیٹا تھا، اگر یہ ایڑیاں رگڑ دیتا آب زمزم نہیں کربلا کے اندر سے آب کوثر نکل آتا، کربلا کی زمین سے آب کوثر نکل آتا۔ اللہ امام زین العابدین پہنچے، بڑی بیٹی نے آ کر کے دروازے پہ دستک دے دی اور کہنے لگی اماں حکیم کو واپس کر دے، اماں ڈاکٹر کو واپس کر دے، اماں طبیب کو واپس کر دے، بھیا تو چلا گیا ہے، بھائی تو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ او لوگوں اگر جس کی 6 بہنیں ہوں، 6 بہنوں کا اکیلا بھیا ہو، اگر وہ بھیا دنیا سے چلا جائے، اگر بہن بوڑھی ہو جائے، اس بوڑھی بہن کے سامنے وہ بھیا دنیا سے چلا جائے تو بوڑھی بہن کا کلیجہ پھٹے گا، وہ بوڑھی بہن بولے گی اے پروردگار عالم یہ میرا ایک ہی بھیا تھا وہ بھی اٹھا لیا گیا، میرا اکلوتا بھیا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے لوگوں بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اگر عید کا دن لے لو، عید کا دن ہے، اگر بڑی بہن ہے، اگر چھوٹے بھائی کے سر میں دھوکے سے کسی سے گٹی لگ جائے اور خون نکل آئے تو بہن اپنے نئے کپڑوں کو نہ دیکھتی ہے، بہن نہ دیکھتی ہے میں نے نیا دوپٹہ صندوق سے نکالا ہے، بہن نہ دیکھتی ہے بلکہ اس خون میں اپنا دوپٹہ سنانے کے لیے تیار ہو جاتی
جاتی ہے، اس بھائی کے لوگوں سر میں اپنا دوپٹہ لگا دیتی ہے اور آنکھ سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں۔ وہ لوگوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بہنوں کو لاوارث بنایا ہے تو ہم نے بنایا ہے، آج بہنوں کو دروازے سے دھکا ہم نے دینا شروع کر دیا، آج بہنوں کو دروازے سے ٹکرانا ہم نے شروع کر دیا۔ کب تک ٹکراؤ گے بہنوں کو دروازے سے؟ یہ تیری بہن ہے، اگر یہ بہن کی سن بہن کا مقام کیا ہے اس سے ذرا اندازہ لگا لے۔ بڑی بہن دروازے پہ آ گئی، کہنے لگی اماں حکیم کو واپس کر دے۔ بوڑھی نے کہا تھا وہ بے قصور قیدی واپس ہو جا۔ کہا ماں کیا بات ہے؟ کہا بھیا میرا بیٹا تو چلا گیا ہے جس کے لیے میں اپنی 6 بیٹیوں کا زیور دے کے آئی تھی، وہ میرا لال تو چلا گیا ہے، ایسا کر تو واپس ہو جا، ایسا کر تو لوٹ جا، میری غلطی کو معاف کر دینا۔ لیکن امام زین العابدین نے کہا تھا اماں جب وہاں سے بلا کے لے کے آئی ہو تو ایسا کرو دروازے کے اندر آنے کی اجازت دے دو، گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دو، دروازے کے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت امام زین العابدین کو اجازت ملی، دیکھا 6 بہنیں ایک بھائی کو لپٹی پڑی ہیں، 6 بہنیں ایک بھائی سے چپک کے رو لگی گئیں، 6 بہنیں ایک بھائی سے لگ کے رو لگی گئیں۔ امام زین العابدین نے دیکھا ان سے زیادہ بلکنے لگے، ان سے زیادہ رونے لگے، ان سے زیادہ آہو پکار کرنے لگے۔ اس ماں نے پوچھا اے بیٹا تو کیوں رو رہا گئے؟ اے میرے لال تو کیوں رو رہا گئے؟ بیٹا تو میرا گیا ہے، لال تو میرا گیا ہے، دنیا تو میری اجڑی ہے، چمن تو میرا برباد ہوا ہے، اے بیٹا تو کیوں رو رہا گئے؟ کہا امی جان آج جیسے تو یہ میری بہنیں آج جیسے اس بھائی سے جدا ہوا گئے اس کی بہنیں رو رہی گئے۔ کل میں بھی جب مدینے سے رخصت ہو رہا تھا میری بہن سغرا بھی ایسے ہی رو رہی تھی، میرا بھیا علی اکبر رخصت ہو رہا تھا میری بہن سغرا بھی ایسے ہی رو رہی تھی، حضرت علی اصغر رخصت ہوئے تھے بہن سغرا ایسے ہی رو رہی تھی۔ ارے جب باپ کی جدائی حضرت سغرا سے ہوئی تھی، جب میرے ابا حسین حضرت سغرا سے جدا ہو رہے تھے تو میری بہن بھی سغرا ایسے ہی رو رہی تھی۔ اماں جان امی جان آج مجھے اپنی بہن مدینے میں سغرا کا رونا یاد آ گیا، اس لیے رونے لگ گیا ہوں، اس لیے بھلکنے لگ گیا ہوں۔ اب اس بیٹے کی چارپائی کو پکڑا، کہا نادان اٹھ کے بیٹھ جا، بہنوں کو رلایا نہیں کرتے ہیں، دیکھ تیرے سامنے بہنیں ہیں، 6 بہنیں رو رہی ہیں اور تو کیسے لیٹا ہے؟ اللہ اللہ قسم رب کعبہ کی تاریخ آج بھی گواہ ہے۔ وہ بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، اماں کے دل میں دھکڑ پکڑ ہونے لگی، وہ بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ امام زین العابدین نے کہا تھا امی جان بتاؤ کتنی بیٹیوں کا زیور گیا ہے؟ کہا بیٹا 6 بیٹیوں کا زیور گیا ہے۔ سن نبی کے نوازوں کی شان کیا ہوتی ہے، سن فاطمہ کے گھر کی شان کیا ہوتی ہے۔ کہا 6 بیٹیوں کا زیور گیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے مٹی لے آؤ، دامن میں مٹی لائی گئی۔ امام زین العابدین نے جب ہاتھ پھیرا تو 6 بیٹیوں کا زیور بن گیا۔ اللہ اللہ لوگوں 6 بیٹیوں کا زیور بن گیا، لیکن بوڑھی کے دل میں حضرت امام زین العابدین جانا سوچتے تھے، نکلنے کی کوشش کر لگے تھے۔ بوڑھی نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ بیٹا بتا میرا تو ایک زندہ کر دیا اپنے زندہ نہیں کر پایا، میرا تو اکلوتا زندہ کر دیا اپنے زندہ نہیں کر پایا۔ کہا ماں میرے سامنے مجبوری ہے، امی جان میرے سامنے مجبوری ہے۔ کہا کون سی مجبوری ہے؟ کہا سن، کہا چل میرے ساتھ چل۔ ہاتھ پکڑا انہی کے پاس لے گئے، آقا حسین کے پاس لے جا کے بولے ابا وہ قرآن پڑھ کے سنا دو جو راستے پر پڑھ کے آئے تھے، ابا وہ قرآن پڑھ کے سنا دو جو راستے پر پڑھ کے آئے تھے، ابا وہ قرآن پڑھ کے سنا دو جو کربلا کے میدان سے پڑھ کے چلے تھے۔ امام علی مقام نے چہرہ پلٹا اور پڑھنا شروع کر دیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پڑھنا شروع کر دیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پڑھنا شروع کر دیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین عن اللغو معرضون۔ کہا ماں میرے سامنے یہ مجبوری گئے، جانا سمجھ جانا چاہتے تھے۔ بوڑھی نے کہا تھا بیٹا بعد میں جانا، کلمہ پڑھا دے مسلمان بنا دے، کلمہ پڑھا دیا مسلمان بنا دیا۔ وہ بوڑھی بولنے لگی، جب ان کے گدا بھر دیتے گئے شاگانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم یہ ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب نبی کے نواسے کا یہ عالم ہے، جب حسین کے بیٹے کا یہ عالم ہے، حسین کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسین کا یہ عالم ہے، حسین کے نانا کا عالم کیا ہوگا؟